اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی حسنین گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے قربانی کے متعلق جو مسائل ہیں، ان کے متعلق جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ فیس بک پہ یا میسنجر پہ سب کا جواب دینا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے اس کے متعلق۔ تو یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں خاص اپنے عقیدت مندوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جنہوں نے ہم سے سوالات پوچھے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے تاثیر حسنین تاثیر، جو سوالات وغیرہ پوچھیں گے مجھ سے اور میں ان کا جواب دوں گا۔ جی تاثیر حسنین تاثیر، سب سے پہلا سوال آپ جی قبلہ پیر صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ قربانی واجب ہے یا سنت؟ جی، اس بات پہ بھی ساری امت جو ہے وہ متحد نہیں ہے کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے یا سنت۔ فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو جو 3 ائمہ کرام ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کا ماننا یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ سنت ہے اور سنت موقدہ ہے، اور اس بات کی دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں مصنف عبدالرزاق سے اور سنت کبریٰ البیہقی سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس بات کے لیے کہ کوئی بھی بندہ قربانی کو بعد میں واجب نہ سمجھنا شروع ہو جائے۔ یہ بات ان کی دلیل ہے، اور اسی بنا پر ان کا ماننا یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو شیعہ حضرات ہیں، اہل تشیع مکتبہ فکر، وہ بھی قربانی کو سنتی سمجھتے ہیں اور سنت موقدہ سمجھتے ہیں۔ اب بات رہ گئی امام ابو حنیفہ کی، تو ان کے نزدیک جو قربانی ہے یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں مستدرک للحاکم سے اور سنن ابن ماجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے۔ تو اسی بنا پر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اب احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور باقی جو امت ہے اس کے نزدیک قربانی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ لیکن قربانی کو واجب سمجھیں یا سنت سمجھیں، میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو صاحب استطاعت ہے اسے قربانی جو ہے نا وہ لازم کرنی چاہیے ہر صورت میں۔ جی بہت بہتر ہو گیا۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ہی خاندان میں اگر سارے لوگ ہی صاحب استطاعت ہیں تو کیا سارے قربانی کریں گے؟ جی بہتر تو یہی ہے کہ سارے لوگ ہی قربانی کریں، لیکن اس بات کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث ہے جامع ترمذی کی اور سنن ابن ماجہ کی۔ تو جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ایک خاندان کی طرف سے ایک بکری ہی ذبح کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر جب لوگوں کے پاس دولت آ گئی اور دولت کے بارے میں لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر لوگ ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع ہو گئے، لیکن ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہی جو ہے۔ اب خاندان سے اس بارے میں آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ خاندان سے مراد ہے ایک چولہا، یعنی میاں بیوی اور بچے، اور اگر کسی نے اپنے والدین کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے تو وہ بھی ایک خاندان میں ہی تصور کیا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ چولہا ایک ہے، ایک گھر ہے تو اس میں 5 فیملیز رہ رہی ہیں تو ان 5 فیملی کو ایک ہی خاندان تصور کیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 فیملی گو کہ اس کے 5 بھائی ہی ہوں، لیکن وہ 5 خاندان تصور کیے جائیں گے، انہوں نے 5 نے اپنی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ قربانی کر دی۔ جی بہت بہتر ہو گیا حضور، اور جیسے آپ نے بتایا ہمارے ناظرین کو یقین اس بات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گائے کے 7 حصے کرنے ضروری ہیں کیا؟ جی گائے کے 7 حصے کرنے ضروری نہیں ہے، گائے کے 5 حصے بھی کر سکتے ہیں، 4 حصے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک شخص ایک گائے خود بھی دے سکتا ہے، اکیلا بھی۔ گائے کے 7 حصے جو بیان کیے گئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، یعنی کہ 7 سے اوپر آپ حصے نہیں کر سکتے، میکسیمم 7 ہے، اس کے نیچے آپ 6 بھی کر سکتے ہیں، 1 بھی کر سکتے ہیں، اس کا ایک اکیلا بندہ بھی دے سکتا ہے، تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یقیناً ناظرین کو اس بات کی بھی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگلا میرا سوال ہے پیر صاحب، مقروض آدمی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ مقروض آدمی جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مقروض کس نوعیت کا ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے کروڑ پتی آدمی بھی مقروض ہیں۔ اگر کسی شخص نے 1 کروڑ کا بزنس شروع کیا ہوا ہے، 40 لاکھ اس کے اپنے ہیں، 60 لاکھ اس نے بینک سے لیے ہوئے ہیں،
تو وہ 60 لاکھ کا تو مقروض ہو گیا 1 کروڑ کا، لیکن اس کا بزنس بھی ہے تو اس میں اتنی استطاعت تو کم از کم ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو ایسے مقروض کو مقروض تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح تو ہر بندہ ہی مقروض ہے۔ کئی بندوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، مطلب 1,20,000 کی کمیٹی ڈالی ہے، ہر مہینے 10,000 دے رہے ہیں، تو 2 کمیٹیاں دی ہیں، یعنی کہ 20,000 جمع کرایا تو 1,20,000 کی کمیٹی اٹھا لی ہے، مطلب لاکھ روپے کا تو وہ بندہ بھی مقروض ہوا۔ اس طرح تو سب ہی مقروض ہوں گے۔ تو اس طرح کا مقروض کو مقروض تصور نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح کا شخص جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص قربانی وہ نہیں کر سکے گا کہ جو قرضے کی وجہ سے اس قدر دب چکا ہو کہ اس کی 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی جو اس کے لیے مشکل ہو گئی ہو، تو اس بندے کے لیے حکم علیحدہ ہے۔ ورنہ جو عام حالات چل رہے ہیں تو اس میں مقروض آدمی بالکل قربانی کر سکتا ہے، بس اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے قربانی کرنے کے لیے۔ جی یہ بھی بہت بہتر ہو گیا اور بڑے آسان طریقے سے آپ نے اس سارے پرابلم کو حل کیا۔ لیکن پھر صاحب ایک جو مسئلہ ہے نا، وہ ابھی جو آخری سوال ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، اور بڑا اہم سوال ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی جو ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اس بات پہ تقریباً اہل سنت کا تو اجماع ہے کہ خصی جانور کی جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے۔ تو جو اہل تشیع ہیں ان کا اس بارے میں نظریہ کچھ اور ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اور کیونکہ جو مین عیب ہے جانور میں وہ تو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ سینگ کٹا نہ ہو، کان چیرا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا یا کانا نہ ہو، اور لاغر نہ ہو، یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اسی بات پہ ہی اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی یہ خصی والا عیب بتایا ہی نہیں ہے تو اس کو وہ عیب شمار نہیں کرتے، اور خصی جانور کی قربانی پہ ان کا اجماع ہے۔ لیکن خصی ایک عیب تو ہے، کیونکہ سورۃ نساء میں، قرآن کریم کی سورۃ نساء کی 119ویں آیت میں کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو ابھاروں گا اس بات پہ کہ وہ اپنی تخلیق کو جو ہے وہ تبدیل کریں گے۔ تو اس کی تفسیر میں تقریباً سارے ائمہ نے یہ لکھا ہے، ائمہ کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو خصی ہونا ہے وہ بھی تخلیق کو تبدیل کرنے کے ہی مترادف ہے۔ تو اسی کو بنیاد بنا کے اہل تشیع حضرات نے جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی کو وہ جائز نہیں سمجھتے، اور اہل حدیث میں سے بھی ایک فرقہ ہے جماعت المسلمین، وہ بھی خصی جانور کی جو قربانی ہے اسے جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ خصی کو وہ ایک عیب سمجھتے ہیں۔ بہرحال خصی جانور کی قربانی اہل سنت میں تو کی جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ شاید وہ میری اس قربانی کو قبول کر لیں۔ لیکن یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کو بھی یقین نہیں اس بات کا قربانی قبول ہوگی یا نہیں، لیکن امت کا اجماع ہے اس خصی جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پر خود یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی ہو تو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خصی جانور کی بجائے دوسرے جانور کو جو آنڈل ہے اس کی قربانی کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں کوئی ابہام اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل کچھ لبرلز یہ کہتے پھر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ جو قربانی ہے اس کی بجائے یہ جو پیسے ہیں یہ ویسے غریبوں میں دے دیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ لبرلز ہیں جو ارسطو کے پیروکار ہیں، جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے اور نئے نئے وہ ان چیزوں میں پڑے ہیں، تو وہ یہ کہتے بھی ہوئے سنے گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بہت بحث چل رہی ہے کہ جو ہے کہ آپ پیسے دے دیں جو جتنے بھی غریب بندے ہیں ان کو، بجائے کہ آپ جانور کو کاٹ رہے ہیں یا اس کی قربانی کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے۔ تو میں ان کو بتاتا یہ چلوں کہ غریبوں کو پیسے دینے کے متعلق اسلام میں علیحدہ اس کے بارے میں بیان دیا گیا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہوگی، خیرات ہوگے، صدقات ہوگے، اس میں غریبوں کے لیے ایک علیحدہ کرائٹیریا بنایا گیا ہے کہ کس طرح غریبوں کو آپ نے پیسے دینے ہیں۔ یہ قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، تو اس کو کیوں ہم ختم کر دیں؟ قربانی ایک علیحدہ چیز ہے، غریبوں کو پیسے دینے ہیں تو وہ لازم ہے کہ قربانی والے پیسوں سے ہی آپ نے غریبوں کو پیسے دینے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیں اور زکوٰۃ ادا کریں،
اس میں سے غریبوں کو پیسے دیں. تو اس طرح کی سوچ کو جو ہے نا وہ نہ پھیلایا جائے، میں اس کی مذمت کروں گا. اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو کمنٹس باکس میں آپ وہ لکھ کے مجھے بھیجیں، میں انشاءاللہ ان کا ضرور جواب دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا جی، اور ویڈیو کے لیے ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ. فی امان اللہ.